بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث کہ جس میں قبول کے الفاظ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب قبول جاری کرنے کے لیے مختلف الفاظ کا ذکر اور بیان، اور بیعت و لفظ قبول جاری کرنے کا حکم کہ آیا ہم بیعتوں سے قبول جاری کر سکتے ہیں یا، اور امضاء اجازہ اور ان کے مشابہ الفاظ کا حکم کہ آیا ہم امضیتوں سے، اجزتوں سے، اسی طرح انفذتوں سے، ان تمام کلمات سے آیا جاری کر سکتے ہیں قبول کو یا نہیں کر سکتے، اس کا کیا حکم ہے، اور شیخ انصاری اس کے اندر آیا کچھ صورتیں بیان کرتا ہے۔ پھر ایک فرع کا بیان ہے، یہاں پر ایک فرعی مسئلے کو بیان کیا جائے گا کہ ایجاب اور قبول میں جو مشترک الفاظ ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ایک ایسا لفظ کہ جو ایجاب اور قبول دونوں کی معنی رکھتا ہے، جب اس سے استفادہ کیا جائے اور وہ دونوں فرد اس سے استفادہ کریں، بائع اور مشتری، تو وہاں پر اس کا حکم کہ اگر اختلاف ہو جائے ان دونوں کے درمیان، وہ کہے کہ میں بائع تھا، وہ کہے کہ میں موجب تھا، میں قبول کرنے والا تھا، تو اس طرح اس اختلاف کے اندر کیا حکم ہوگا، تو ان مباحث کو آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ قبول کو جاری کرنے کے مختلف جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کلمات بیان کیے گئے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَبُولُ، کہ قبول جو ہے اس معاملے کے اندر، عقد کے اندر جو مشتری معاملے کو قبول کر رہا ہوتا ہے اس بائع کی ایجاب کو، فَلَا يَنبَغِي الْإِشْكَالُ فِي وُقُوعِهِ، فرماتے ہیں کہ اشکال نہیں ہے، یعنی اس میں فی وقوعہ، اس قبول کے واقع ہونے میں کوئی اشکال جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، بلفظ قبلت ورضیت واشتریت وشریت، کہ ان کلمات سے کوئی جو ہے اشکال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وابتعت وتملکت وملکت مخففا، یعنی آپ ایک مرتبہ ملکت ہے، ایک مرتبہ ملکت یا ملکت ہے، تو تشدید کے ساتھ جو ہے ملکت مثلا، یہ ہم نے ایجاب کے الفاظ میں سے بیان کیا تھا کہ ہم ملکتوں سے ایجاب جاری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بغیر تشدید سے مخفف اس کو پڑھیں گے کلمے کو، تو ملکتو فرماتے ہیں کہ یہ اسی سے آپ قبول کے الفاظ میں اس کو آپ جان سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام وہ الفاظ ہیں کہ جو بالمطابقہ دلالت کر رہے ہیں اسی بات پر کہ یہ شخص جو اس کلمات کو جاری کرتا ہے در واقع وہ مالک ہو رہا ہوتا ہے، وہ مشتری بن رہا ہوتا ہے، وہ خرید رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ آیا بیعتوں سے قبول جاری کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کہ جو الفاظ، چونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو دو معنی رکھتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ بیعتوں کے اندر بھی بہرحال یہ معنی موجود ہے خرید کی، کہ آیا اس بیعتوں کو مشتری جاری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو یہ سوال اٹھتا ہے۔ یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بِعْتُ فَلَمْ يُنْقَلْ إِلَّا مِنَ الْجَامِعِ، فرماتے ہیں کہ بیعت جو ہے یہ نقل نہیں ہوا کسی بھی بزرگان میں سے کسی سے بھی، مگر جو ہے وہ الجامع سے، کتاب الجامع ابن سعید سے یہ جو ہے مطلب نقل ہوا ہے، وہ قائل ہیں اس بات کے کہ بیعتوں سے آپ جو ہے وہ قبول جاری کر سکتے ہیں۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشکال کی صورت میں فرماتے ہیں کہ ما ان المحکی عن جماعت من اہل اللغہ، ایک طرف سے ابن سعید یہ کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جبکہ حکایت جو بات کی گئی ہے اہل لغت میں سے ایک جماعت سے، وہ یہ ہے کہ اشتراکہ بین البیع والشراء، کہ یہ جو کلمہ ہے یہ بیع اور شراء کے درمیان میں مشترک ہے بیعت، ولعل الاشکال فیہ کاشکال اشتریت فی الایجاب، اور شاید آپ فرماتے ہیں کہ بیعتوں کے اندر اشکال اسی اشکال کی طرح ہے جو اشتریتوں کا اشکال تھا ایجاب کے اندر، یعنی اشتریتو بھی لغت کے اندر جو ہے وہ بیچنے کی معنی میں وضع ہوا ہے، اشتریتو کی بھی یہ ایک معنی بیان کی گئی تھی، لیکن چونکہ عرف عام اور استعمالات عرفی کے اندر معمولاً یہ بیع کے علاوہ دیگر موارد کے لیے اشتریتو استعمال ہوتا تھا، یعنی خرید کے معنی میں زیادہ تر یہ استعمال کیا جاتا تھا، تو ہم نے وہاں پر اشکال کیا تھا کہ آپ اشتریتو سے ایجاب جاری نہیں کر سکتے۔ وہی اشکال بیعتوں کے اندر ممکن ہے
جاری ہو کہ بے تو بھی لغت کے اندر درست ہے کہ ازداد میں سے ہے، ان کلمات میں سے ہیں کہ جو دو معنی رکھتے ہیں اور دونوں مختلف، لیکن عرف کے اندر، استعمالات عرفی کے اندر یہ یعنی بیچنے کی معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو پس اسی انشاء قبول میں بے تو سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایک اشکال کی صورت میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ علامہ اور شہید ثانی کے کلام کو شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْ نِہَایَةِ الْأَحْكَامِ وَالْمَسَالِكِ، فرماتے ہیں کہ علامہ کی جو نہایت الاحکام کتاب ہے اسی سے، اور شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسالک سے جو بات حکایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الاصل فی القبول قبلت وغیرہ بدل، کہ قبول میں جو اصل ہے یعنی وہ قبلت ہے، جو یعنی یہ کلمہ ہے کہ جو فی نفس ہی دلالت کرتا ہے اسی مطلب پر اور اسی معنی پر، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی صیغے بیان ہوئے، اشتریت و ابتاعت و تملکت و ملکت، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بدل ہیں اس قبول کے۔ کیوں اس طرح فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لأن القبول علی الحقیقت، لأن القبول علی الحقیقت مما لا يمکن به الابتداء، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قبول جو ہے اپنے مادے کے اعتبار سے اسے آپ دیکھیں کہ حقیقتاً مما ان کلمات میں سے ہیں کہ جس سے ابتدا ممکن نہیں ہے، یعنی مثلا ایک شخص جو ہے وہ ایک دکان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ دکان کے اندر آتا ہے تو وہاں پر آتے ہی کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو قبول کیا، تو یہ اس کا کہنا یعنی اصلا وہ آ کر یہ کہے دکان کے اندر، صاحب مغازے نے کوئی چیز ابھی نہیں کہی، صاحب مغازے نے جو یعنی وہ جو دکان کا مالک ہے اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ دکان میں آتا ہے اور وہ جو دکان کا مالک ہوتا ہے وہ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا اور یہ آ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو یہاں تو سننے والے وہ ہنسیں گے کہ یعنی کیا مطلب میں نے قبول کیا؟ معاملے کے عنوان سے قبول سے ابتدا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والابتداء بنحو اشتریت وابتعت ممکن، حالانکہ اشتریت اور ابتعت جیسے کلمات سے ابتدا ممکن ہے، یعنی ایک شخص آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اشتریت وابتعت، مثلا میں نے خرید کیا فلاں چیز کو فلاں مبلغ کے مقابلے میں، وہ آ کر یوں ابتدا کر سکتا ہے اور اس کی وہ ابتدا معنی رکھتی ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص آ کر قبول سے آغاز کرے تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح قبول جو ہے یعنی اصل جو قبول میں ہے وہ قبل تو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے الفاظ ہیں وہ اس کے بدل قرار پاتے ہیں اس بنیاد پر۔ وسیاتی توضیح ذالک فی اشتراط تقدیم الایجاب، کہ انشاءاللہ اس کی توضیح مزید جو ہے وہ ایجاب کی تقدیم کی شرط کی بحث میں بیان ہوگی، کہ وہاں پر یہ بیان ہوگا کہ کیوں جو ہے یہ معقول ہے کہ ہم اشتریت اور ابتعت سے ابتدا کو ممکن جانے، اور وہ وجہ جو معقول ہے اس ابتدا کی ان کلمات سے وہ کیا ہے، اور وہاں پر مزید جو تفصیل ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر کلمات موجود ہیں، امضاء ہے، اجازہ، اور ان کے مشابہ جو کلمات اور الفاظ ہیں جیسے انفاذ وغیرہ ہے، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ آیا ہم ان کلمات سے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آغا فرماتے ہیں کہ ثم ان فی انعقاد القبول باللفظ الامضاء والاجازت والانفاذ وشبہہا وجہین، فرماتے ہیں کہ لفظ امضاء سے قبول کے منعقد ہونے میں، کہ ہم مثلا وہاں پر شخص آ کر کہے امضیت، یا وہاں پر اجازہ کا کلمہ استعمال ہو اجز، تو انفاذ یعنی انفذ، تو یوں ان امضاء، اجازے اور انفاذ کے لفظ قبول کے انعقاد میں وشبہہا، یا جو ان کے مشابہ کلمات ہیں، فرماتے ہیں کہ ان تمام کلمات سے قبول کے انعقاد میں وجہین، دو صورت جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، کہ یعنی ایک یہ کہ مثلا یہ تمام کلمات کنایات میں سے ہیں، وہ دو صورت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کنائی الفاظ ہیں تو لہٰذا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور ایک دوسری صورت وہ یہ کہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے چونکہ قرین مقامیہ موجود ہوتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے تو مشکل نہیں رکھتا۔ یا اس کی یوں بھی یہ دو وجہ بیان کی گئی ہیں کہ پہلی وجہ کہ ہم ان کلمات سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرف کے اندر کلمات وہاں استفادہ ہوتے ہیں کہ جہاں ایک معاملہ تمام ہو چکا ہوتا ہے، جیسے مثال بے فضولی کا ایک معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، وہاں پر آ کر طرف کہتا ہے مالک جو ہے اجز تو یا انفذ تو، مثال امضے
تو یہ وہاں پر استفادہ ہوتے ہیں. ہم ان معاملات کو جو ہے وہ قبول اس سے انشاء نہیں کر سکتے جب معاملہ جاری ہونے جا رہا ہے. اور اسی طرح مثلا کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر چونکہ رضایت ایجاب کی نسبت موجود ہے اور امزیت یعنی امزیت الایجاب، تو اس اعتبار اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کلمات سے قبول جاری ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ وہ دو وجہ ہیں جن کو شیخ انصاری یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو فرع ہے یہاں پر اس بحث کے بعد کہ ایک فرعی مسئلہ کہ مشترک الفاظ کا استعمال اور پھر اختلاف وجود پائے بائع اور مشتری کے درمیان میں، ان دو معاملہ کرنے والوں کے درمیان میں، وہاں پر کیا حکم ہوگا. فرماتے ہیں کہ لو اوقع العقد بالفاظ المشترکۃ بین الایجاب والقبول، اگر وہ دونوں عقد کو ایقاع کرتے ہیں، واقع کرتے ہیں ایسے کلمات اور الفاظ سے کہ جو مشترک ہیں ایجاب اور قبول کے درمیان. مثال کے طور پر اشتریتو کا کلمہ جو کہ مشترک ہے، ایک شخص آ کر اشتریتو سے معاملے کا آغاز کرتا ہے، مثلا اشتریتو ھذا بھذا، اور اسی طرح دوسرا آ کر شریتو سے آغاز کر جواب دیتا ہے یا آغاز کرتا ہے. تو اسی طرح یا مثلا دونوں اشتریتو کلمہ جاری کرتے ہیں، اشتریتو ھذا بھذا، تو یہ کلمات وہ ہیں کہ جو مشترک ہیں ایجاب و قبول کے اندر. یہ جاری کرنے کے بعد عقد کو ان مشترک الفاظ سے واقع کرنے کے بعد ثم اختلفا فی تعیین الموجب والقابل، پھر اختلاف ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان موجب اور قابل کی تعیین میں. اچھا، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ تو یہاں پر دو منشا اور سبب جو ہیں وہ آغا اس اختلاف کے بیان کر رہے ہیں کہ اما بنان علی جواز تقدیم القبول، کہ یا تو ہم اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ قبول کی جو تقدیم ہے وہ جائز ہے، یعنی یہ بحث ہوگی مفصل آگے کیا ہے تقدیم قبول کی جائز ہے جائز نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ ترتیب لازم نہیں ہے اور قبول مقدم ہو سکتا ہے. پھر جب قبول مقدم ہو سکتا ہے تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جب اشتریتو کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک ممکن ہے کہ وہ ایجاب جاری کر رہا ہو، عین یہ ممکن ہے کہ وہ قبول کر رہا ہو. تو جب قبول پہلے آنا اس کا ممکن ہے، تو اب اگر کسی نے آ کر اشتریتو سے آغاز کیا تو ممکن ہے کہ وہ ابتدا میں قبول کر رہا ہو، قبول کو مقدم کیا گیا ہو اس معاملے کے اندر ایک بنا پر. تو لہذا یہاں پر اختلاف ہوتا ہے کہ موجب کون ہے، قابل کون ہے. وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ اخْتِلَافِ مَا فِي الْمُتَقَدِّمِ، یا مثلا اختلاف اس جہت سے کہ دونوں اختلاف کرتے ہیں کہ ان میں سے پہلے جو ہے وہ کون ہے، ایک کہتا ہے کہ میں پہلے ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں پہلے ہوں. تو یعنی ہر ایک ادعا کرتا ہے کہ وہ اول ہے، وہ پہلے ہے. تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا یبعد الحکم بالتحالف، بعید نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کہیں کہ حکم کس چیز کے بارے میں ہے، تحالف کا، کہ چونکہ ہر دو یہ دونوں شخص جو ہیں مدعی بھی ہیں منکر بھی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر جو مرجع حکم کا وہ تحالف ہے، دونوں قسم اٹھائیں گے. اور آگا فرماتے ہیں کہ تحالف کے بعد ثم عدم اعتبار ترتب الاثار المختصۃ بکل من البیع والاشتراء علی واحد منه، پھر فرماتے ہیں کہ وہ آثار مترتب نہیں ہوں گے، جو آثار جو احکامات مخصوص ہیں بیع اور اشتراء میں سے ہر ایک کے ساتھ، جو احکام اور آثار بیع میں سے ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی بائع سے مخصوص ہیں، وہ آثار جو مخصوص ہیں اشتراء خرید سے، یعنی مشتری سے جو تمام آثار مخصوص ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آثار مترتب نہیں ہوں گے علی واحد منہما، ان میں سے ہر ایک پر، یعنی وہ تمام آثار جو بائع سے مخصوص ہیں روایات کے اندر، وہ ہم یہاں پر ان دونوں میں سے کسی پر بھی مترتب نہیں کر سکتے. وہ احکامات کے جو مشتری سے مخصوص روایات کے اندر، وہ یہاں پر ان کسی پر مترتب نہیں کر سکتے. مثلا خیار حیوان جو مشتری کو مخصوص ہوتا ہے روایات کے اندر ہے کہ مشتری اگر بائع نے حیوان بیچا ہے، مبیع اگر حیوان ہو، تو مشتری کو 3 دن تک خیار حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو خیار حیوان ہے مثلا، یہ چونکہ مخصوص ہے اشتراء سے، چونکہ مخصوص ہے مشتری کے لیے، لہٰذا یہ یہاں پر مترتب نہیں ہوگا. اور آگا فرماتے ہیں کہ البتہ جو مشترک احکامات ہیں وہ ان پر مترتب ہو سکتے ہیں. مثال جیسے خیار مجلس جو دونوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ یہاں پر ان دونوں کے لیے حاصل ہوگا. تو لہٰذا اس طرح سے یہ تحالف سے حکم ہوگا، یہاں پر دونوں قسم اٹھائیں گے اور وہ آثار احکامات یہاں پر مترتب ہونے والے نہیں ہوتے. تو یوں آپ نے دیکھا کہ ایجاب کے اندر جو کلمات تھے وہ یہاں پر بیان ہوئے، اور اس کے بعد وہ الفاظ کے جو
اشتراک رکھتے ہیں اس کے حوالے سے ایک فرق آقا نے بیان کی، اگر یہ الفاظ مشترکہ استعمال ہوں اور پھر اختلاف واقع ہو تو اس کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم مزید جو بحث ہے اسی الفاظ کے حوالے سے جو ہم بحث کر رہے تھے مادے کی جہت سے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ تین اہم بحثیں ہیں یہاں پر، ایک مادے کے اعتبار سے، ایک حیت افرادی کے اعتبار سے، ایک حیت ترکیبی کے اعتبار سے۔ تو مادے کے لحاظ سے جو ہم بحث کر رہے تھے اس کی ایک جہت یہ تھی کہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ لفظ صریح ہونا چاہیے، صریح نہیں ہونا چاہیے، اور وہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے، تو یہ یہاں تک ہماری بحث تمام ہوتی ہے۔ اسی ہی مادے کے اعتبار سے جو ایک دوسری جہت سے بحث ہے کہ وہ الفاظ زبان کے اعتبار سے آیا عربی ہونے چاہیے یا غیر عربی بھی کفایت کرتے ہیں، تو اگلے درس کے اندر انشاءاللہ اس بحث کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔